أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے والی آیتوں میں ایمان کی دعوت دی گئی، خاص کر کے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور جو تمہارے پاس نشانیاں موجود ہیں اس کی وجہ سے تمہیں سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونا چاہیے، اور تم ہی سب سے پہلے کفر کرنے لگ جاؤ تو یہ یعنی ایسے نہ بنو کہ تم سب سے پہلے کفر کرنے والوں میں پہلے بن جاؤ، یعنی آگے بڑھ جاؤ، اور اللہ کی نشانیوں کو بیچو مت، یعنی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، اس کو دنیا کے تھوڑے تھوڑے نفع کے لیے جو ہے اس میں ہیر پھیر مت کرو۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، اور تم جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی ایمان کی دعوت کے بعد جو دعوت اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں وہ نماز کے سلسلے میں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز میں شریک رہو۔ ایمان کے بعد سب سے بنیادی عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ کا دھیان ملتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ یہ مالی حق ہے، مال بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جو کچھ اللہ نے جس کے پاس بھی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ تو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے مال کی محبت دلوں سے نکلتی ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز جو ہے جس کا حکم دیا گیا وہ جماعت کے اہتمام کے ساتھ، ایسا نہیں کہ مجھے جب جی چاہے جہاں جی چاہے اپنی منمانی نماز پڑھ لی، نہیں، نماز اپنے وقت کے ساتھ فرض ہے، اور اس کے لیے جماعت کو بھی مشروع کیا گیا، تو لہذا جماعت کا بھی اہتمام کریں۔ اس سے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، اجتماعیت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان ایک اجتماعی قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر اجتماعیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم چیز ان میں 5 وقت نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے مزید کہہ رہے ہیں یہودیوں سے، اور پھر جو ہے آنے والے تمام قیامت تک آنے والے انسانوں سے، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دیتے ہو، وتنسون أنفسكم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وأنتم تتلون الكتاب، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، تمہارے پاس توریت موجود ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے والے، اور تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرنے والے، اور خود جو ہے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہیں کیا عقل نہیں ہے؟ یعنی کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ انسان جو ہے لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم کرے اور خود اپنی فکر نہ کرے، اچھی باتوں کو لوگوں کو کرنے کو کہے اور خود جو ہے اس پر عمل نہ کرے، تو یہ بہت جو ہے بے عقلی کی بات ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی مدد حاصل کرو۔ انسان کو زندگی میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، کبھی جو ہے گھریلو مسائل، کبھی معاشی مسائل، کبھی دنیا بھر کی جو ہے مسائل سے انسان جو ہے گزرتا ہے۔ تو ان مسائل میں جو اس کے لیے سب سے مضبوط سہارا جو ہے وہ اللہ کی مدد کا ہے، اور اللہ کی مدد کا جو سہارا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کے لیے 2 چیزوں کا انسان اہتمام کرے اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ ایک تو انسان صبر سے کام لے، کوئی بھی حالات آئیں بے صبری نہ کرے، برداشت سے، صبر سے، تحمل سے،
اور اللہ کے حکموں پر جمع رہے، کیسے بھی حالات ہوں اللہ کے حکموں سے، اللہ کے احکامات سے روگردانی نہ کریں، صبر سے کام لیں، اس پر جمع رہیں، اور پھر اس کے ساتھ الصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ سب سے مضبوط سہارا ہے انسان اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن نماز جو ہے یہ بھاری ہوتی ہے، اللہ حالات میں انسان نماز کی طرف متوجہ ہو، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خشوع ہے، جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے۔ ہر مشکل میں صحابہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے نماز کا سہارا لیتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں، بڑے سے بڑے مسئلے میں، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مشکل ہمارے سامنے پیش آئے، فوراً ہم لوگ نماز کی طرف متوجہ ہوں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور کہاں سے کس کا مسئلہ حل کریں وہ اللہ جانتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ نماز ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے، جن کے دلوں میں خشوع نہیں ہے، انابت نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں، ان کو جو ہے یہ نماز بھاری ہو جاتی ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں خشوع والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ ان کو اپنے پروردگار کے ساتھ ملنا ہے، اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اللہم اشرح بالعلم صدورنا وأمر به قلوبنا وسدد به ألسنتنا وأحسن به جوارحنا وخذ بنواصينا لكل ما يرضيك عنا۔ آمین۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔